أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ انما المؤمنون جو بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں اخوت مطلب کیا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی، ایک تو سبلنگز ہوتے ہیں، آپس میں خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ سبلنگ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں۔ دوسرا مسلمان، سب جو بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے اللہ عز و جل نے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم رعیتہ مسلم، مطلب مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کسجت، مطلب آپ جو بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہیں بھی چوٹ پہنچتی ہے، آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز، آپ کی فیلنگز، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ کو اس طرح محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کا آئینہ ہو، آپ ایک دوسرے کا مرر ہو۔ تو مرر میں جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بال صحیح نہیں ہے، آپ کا کوئی کچھ کی پرابلم ہے تو آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں، اپنے دو بھائیوں میں جو ہے وہ اصلح کا مطلب یہ ہے کہ صلح کرنا، ان میں انصاف کے ساتھ کیا کرنا ہے، صلح کرنا، ایگریمنٹ کرنا، ان دونوں کا جو بھی پرابلم ہے وہ سالو کرنا۔ جیسے آپ کے کوئی بھی جاننے والے ہیں، ایک تو ہے سبلنگز آپس میں لڑتے ہیں، کوئی بھی ہو آپ کے جاننے والے ہیں، مسلمان ہیں، دونوں پارٹیز کیا ہیں، دونوں پارٹیز مسلم ہیں، تو جو تیسری پارٹی ہے جو وہ چیز دیکھ رہی ہے وہ ان کو وہاں پہ روکے، وہ ان کو وہاں پہ اسٹاپ کرے اور ان دونوں میں کیا کروائے، صلح کروائے، ان دونوں پارٹیز میں کیا کروائے، ایگریمنٹ کروائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، آپ بھی مسلم ہیں اور وہ بھی مسلم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہے، امر ہے، یہ اللہ عز و جل کا جو ہے وہ حکم ہے۔ جب آپ دو مسلمانوں کو جو ہے وہ لڑتے ہوئے دیکھیں، دو پارٹیز کو آپس میں، چاہے وہ انڈیویڈیل ہو، چاہے وہ کمیونٹی کی لیول پہ ہو، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہو، جاب پہ ہو، کہیں پہ بھی اگر آپ دو پارٹیز اور وہ دونوں مسلمان ہیں، ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا کام کیا ہے، ان میں صلح کروانا، فاصلحوا، ان میں ایگریمنٹ کروانا۔ اب ایگریمنٹ دو طرح کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک مجمع میں ایک 4 5 8 10 لوگ یا 20 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 گروپ لڑ رہے ہیں یا 2 3 بندے جو ہے آپس میں فائٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر کے، ان دونوں پارٹیز کو ایک جگہ پہ بٹھا کے اور ان میں جو ہے وہ ایگریمنٹ کروانا، ان میں صلح کروانا، ان میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور ان کا صلح کروانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے جو ہے وہ درمیان، جو بھی آپ کے درمیان مسلمان ہیں ان دونوں میں صلح کروائیں۔ اور جو اولو الارحام ہے، جو سبلنگ سے، جس کی ماں باپ ایک ہی ہیں، جس کی ایک ہی جو ہے وہ ماں کی اولاد ہے، اگر وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں ان کے لیے تو بڑے احکام ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپس میں صلح کرنے چاہیے، تو ان کے لیے تو بہت بڑے احکام ہیں۔ دوسری جگہ بھی سورہ بقرہ میں بھی ہے، تو اولو الارحام جسے کہتے ہیں، ان میں لڑنا، اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، آپس میں صلح کرنا چاہیے، اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کو اللہ عز و جل کو راضی رکھنا ہے، تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے جو احکام ہیں ان کے کانشیس رہو، واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تو جو اللہ کے احکام ہیں وہ جو ہے اویئرنیس کے ساتھ، کانشیسنیس کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ یاد رکھو، جیسے آپ لوگوں کے اوپر لعلکم ترحمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو، لعلکم ترحمون۔ اب جو پارٹیز جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہیں، 2 بندے ہیں، 2 کوئی بھی گروپ ہے، کوئی بھی ہے، 2 آپس میں جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں،
اگر آپ کو اللہ کا رحم چاہیے تو وہ کس پارٹی پہ ہے؟ جو صلح کرواتا ہے. جو صلح کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لیے یہ صلح کرو. اب کوئی کہتا ہے میں صلح کیوں کراؤں، میرا کیا کام، میرا کوئی کام نہیں، آپس میں لڑنے دو ان کو. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اویئرنیس رکھتے ہیں، واتقوا اللہ، اگر آپ جو ہے وہ اللہ عز و جل کے جو احکام ماننے کے کانشیس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس لیے یہ چیز کرو کہ آپ لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مرسی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آپ لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو محبت ہے، پیار ہے وہ ہو. لعلکم ترحمون، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر رحم کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پارٹی جو ہے وہ انصاف کر رہی ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے لعلکم ترحمون. تو ہمیں جب بھی کوئی بھی مسلمان بھائی، چاہے وہ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، یہ آیات جو ہے یہ قرآن اس لیے ہی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ریپیٹ ہو. ہم ہیومن بینگ ہیں، انسان ہیں، کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی دو بندے آپس میں لڑے اور وہ مسلمان بھی ہیں تو ہمارا کام ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنا، سچویشن کو لو رکھنا، سچویشن کو جو ہے وہ اس وقت اس میں صلح کروانا. پہلے سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے آپ اور اس کے بعد ان میں صلح کروائیں گے. صلح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک پارٹی کو جو ہے وہ آپ بہت زیادہ ذلیل کریں، دوسری پارٹی کو جو ہے کہیں نہیں آپ صحیح ہیں، آپ کو میں کچھ نہیں کروں. نہیں، آپ کا مطلب ہے صلح کروانا. آپ نیوٹرل رہ کے ان دونوں میں ایگریمنٹ کروائیں، چاہے آپ کہیں پہ بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد